اب تو مسلمانوں کی یہ عادت بن چکی ہے، چاہے وہ قرض دینے والا ہے چاہے وہ قرض لینے والا ہے، قرض لینے والے کو بھی شرم و حیا نہیں ہے اور قرض دینے والے کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ قرض لینے والا خواہ قرض لے رہا ہوتا ہے، ضرورت نہیں بھی ہے، فیسلٹیز کے لیے قرض لے رہا ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے تو چلو قرض لے لیا، پہننے کو کچھ نہیں ہے تو چلو قرض لے لیا، اس کے علاوہ کوئی مصیبت میں پھنسا ہے تو چلو قرض لے لیا، نہیں، فیسلٹیز کے لیے اے سی لینا ہے، کولر لینا ہے، جناب والا مکان آگے سے اوپر بنوانا ہے، فلاں فلاں چیزیں خریدنی ہے، گاڑی لینی ہے، ان چیزوں کے لیے ہماری قوم جو ہے وہ قرض لیتی ہے، اور قرض لینے کے بعد پھر وہ قرض کا واپسی کا تو نام بھی نہیں لیتی نا، واپسی کا یہ سوچتی بھی نہیں کہ واپس ہم نے پیسہ کرنا ہے، اور جس نے پیسہ دیا ہے وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا اب حالات یہ ہو چکے ہیں اب کوئی بندہ قرض دیتا ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا ہم سے کسی نے قرض لیا واپس نہیں کر رہے، تو حضرت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھ سے 1500 روپے قرض لیے ہیں ایک بندے نے، 1500، اس دور کے 1500 روپے، آج سے 100 سال پہلے کے 1500 روپے مجھ سے قرض لیے اور ابھی تک اس نے واپس نہیں کیے۔ اور اس دور میں اگر آپ قرض کسی کو دیتے ہو نا تو آپ کو یہ سوچ کر دینا چاہیے کہ میں نے واپس نہیں لینے، جب لوگ واپس نہیں کرتے تو یہ اعلیٰ حضرت اپنے دور کی بات کر رہے ہیں۔ اس دور میں تو اور بھی حالات خراب ہو گئے نا، لوگوں کے مزاج میں اور تبدیلی آ گئی، لوگ چاہتے ہیں بس پیسہ آتا رہے، ہمیں پیسہ دینے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ چاہتے ہیں دوسروں کا حق ہم کھا جائیں اور ہمارا حق کوئی کھانے نہ پائے، دوسروں کا حق بھی ہمارے پاس آ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت طلحہ صحابی رسول نے قرض مانگا، چھوٹا موٹا قرض نہیں مانگا، 50,000 درہم قرض مانگا، اور میں نے ابھی بتایا نا آپ کو 50,000 درہم کتنا ہوتا ہے، 3,86,00,000 روپے۔ آپ سے کوئی اتنا پیسہ قرض مانگے تو آپ کو بڑا دل گردہ ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، اگر آپ 3,86,00,000 روپے، آپ 1,00,000 روپے، مسجد کو ضرورت ہے کتنی 2-4 لاکھ کی ضرورت ہے، یہ بھی اگر کوئی صاحب قرض کے طور پر دے دے بڑی ہمت کی بات ہے اگر کسی کے پاس ہو تو 3,86,00,000 روپے دے دینا بڑی ہمت کی بات ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 درہم یعنی 3,86,00,000 روپے دے دیے قرض حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک وقت مقرر کیا جی میں فلاں تاریخ کو آپ کو دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، اور جیسے ہی اس مقررہ وقت پر آپ گھر سے نکلتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ کبھی جا کر دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ جی میں دروازہ کھٹکھٹاؤں اور بھائی آپ نے پیسے دینے ہیں مہربانی کرے بھیک مانگو، جیسے آج کے دور میں تو وہ بندہ قرض مانگنے والا بھکاری لگتا ہے، بھائی بھکاری آیا تو بھکاریوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے جی یہاں پر حضرت صاحب موجود نہیں ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی گھر سے نکلے ہیں، سامنے حضرت طلحہ کھڑے ہیں اور حضرت طلحہ کے ساتھ سامان بھی ہے، تو حضرت طلحہ نے کہا کہ حضور آپ نے جو مجھے قرض دیا تھا یہ مال تیار ہے، واپس دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مال واپس لے لیجئے، 50,000 درہم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑی ہمت ہے آپ کی، اتنی جلدی واپس کیے، بغیر مانگے آپ نے پیسے واپس کر دیے، جاؤ میری طرف سے 50,000 درہم یعنی 3,86,00,000 روپے درہم میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، میری طرف سے آپ کے لیے انعام ہے۔ 3,86,00,000 روپے کوئی عام بات نہیں ہے کسی بندے کو گفٹ کر دینا، تحفہ دے دینا، اور حضرت طلحہ کو آپ نے ایسے گفٹ کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے سخاوت جو ڈاکٹر اقبال کہہ گئے تھے کہ ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم فارغ ہوئے تارک قرآن ہو کر۔